بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ ویلکم ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کافی انٹرسٹنگ ہے یار۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، تھینک یو۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست پر اگر آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو ان میں سے زیادہ تر ٹیکنالوجی کی دنیا سے یا انڈسٹری کی دنیا سے آگے آنے والے افراد نظر آتے ہیں۔ چاہے اس دولت کو حاصل کرنے کا ذریعہ گوگل ہو، فیس بک ہو یا ایمیزون ہو، مطلب یہی ہے کہ اس دولت کا ذریعہ ٹیکنالوجی ہے۔ حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے پہلے 9 امیر افراد کے پاس جتنی دولت ہے اتنی دولت باقی دنیا کے 4 بلین لوگوں کے پاس بھی نہیں۔ یقیناً یہ اعداد و شمار انسان کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن موجودہ دور کی بڑی بڑی قسمتیں بھی تاریخ کے ان چند لوگوں سے آگے نہیں گزر سکتی، کیونکہ یہ لوگ شاہی خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان پر ٹیکسوں کا بھی کوئی بوجھ نہیں تھا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے دولت اکٹھی کر سکتے تھے۔ ان چند لوگوں میں سے سیزر اور کلیوپٹرا کا نام قابل ذکر ہے، لیکن ان کے علاوہ ایک انفرادی شخصیت ایسی ہے جس نے دولت جمع کرنے میں کلیوپٹرا اور سیزر دونوں کو پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ جس انفرادی شخصیت کی آج میں بائیوگرافی پڑھ رہا ہوں وہ تھا مانسا موسا۔ دوستوں، مانسا موسا ملک مالی کا سلطان تھا۔ وہ اپنے دور حکومت میں نہ صرف مالی کا امیر ترین شخص تھا بلکہ وہ آج تک کی انسانی تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ مانسا موسا 1280 میں مالی میں پیدا ہوا۔ مانسا موسا کی پیدائش مالی کے ایک شاہی خاندان کی بجائے ایک عام سے گھر میں ہوئی، اور شاہی خون بھی مانسا کی رگوں میں نہیں بہتا تھا۔ البتہ مانسا اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کی بدولت مالی کے ایک بڑے عہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مالی کا بادشاہ ابو بکر ان دنوں حج کی نیت سے مالی سے روانہ ہوا اور کبھی لوٹ کر مالی واپس نہیں آیا۔ مالی کے قوانین کے مطابق مانسا کو ملک کا عارضی طور پر بادشاہ بنا دیا گیا۔ 1322 میں مانسا موسا کو مالی کا سلطان چن لیا گیا۔ یہ وقت انسانی تاریخ کو ایک دلچسپ موڑ پر لے آیا۔ یہ وہ دور تھا جب پورا یورپ سیاسی انقلاب کی زد میں تھا اور دوسری طرف شمالی افریقہ کامرس اور انڈسٹری کی ہب بنتا جا رہا تھا۔ اس دور میں مالی کی حکمرانی مانسا موسا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس نے اپنے ملک کی معاشی پائیداری کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ چونکہ موسا نہ صرف موقع پرست تھا بلکہ وہ ایک ایسے ملک کا حکمران تھا جو قدرتی طور پر مالا مال تھا۔ اس قدرتی دولت میں سب سے اہم نمک اور سونا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں مانسا موسا نہ صرف مالی کا کامیاب بادشاہ ثابت ہوا بلکہ اسے مالی کے سب سے کامیاب تاجر کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا۔ مانسا نے اپنے سونے کے ذخائر کو دوسرے ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں کو بیچنا شروع کر دیا۔ مالی کے موجودہ شہر ٹمبکٹو کو تجارت کے مرکز کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے اس کی ملک میں خاصی اہمیت نہیں تھی، مگر مانسا موسا کے تجارتی مرکز بنانے کے بعد اس شہر کی اہمیت پوری دنیا میں بڑھنے لگی۔ شہر کو خوب سجایا گیا جس سے دنیا کے بڑے بڑے تاجر مالی پہنچنے لگے۔ تجارت کے لیے اس دور میں اونٹ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک اونٹ پر 200 پاؤنڈ سونا یا نمک لادا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد مانسا موسا نے تجارت میں مزید اضافے کے لیے ٹمبکٹو میں ایک لینڈ مارک تعمیر کروایا جسے دی گرینڈ ماسک آف ڈیجانے کہا جاتا ہے۔ آج اس مسجد کو مسجد جینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے
اور اس مسجد کو افریقہ کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ موسیٰ نے اپنی تجارتی کامیابیوں کے بعد اپنی سلطنت کو بھی بڑھانے کا عہد کر لیا۔ اس نے بہت ہی کم فوج کی مدد سے مالی سلطنت کو پھیلانے کا کام شروع کیا۔ موجودہ دنیا کے ملک موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گانا، نائجیریا اور چاڈ اس وقت مالی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے۔ مانسا موسیٰ نے 25 سالوں تک ان علاقوں پر حکمرانی کی اور اپنے دورے حکمرانی میں مالی سلطنت کو 3 گنا بڑا کر دیا۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے مالی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث خود کو مالی میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ مانسا موسیٰ اپنی عوام کا بے حد خیال رکھتا تھا اور اپنی رعایا کو بھی ہر طرح کی آرام و آسائش فراہم کرنے کا حامی تھا۔ لیکن جب کبھی بھی جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی تو موسیٰ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ مانسا موسیٰ کی فوج دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط سے طاقتور ہوتی گئی اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہو گئی۔ اپنی اس خطرناک فوج کو موسیٰ نے کئی بار استعمال کیا اور ہر بار کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ مانسا موسیٰ نے اپنے دور حیات میں 24 شہر فتح کیے اور کسی بھی جنگ میں اس نے ہار کا سامنا نہیں کیا۔ یہاں ایک بات تو صاف ہے کہ مانسا موسیٰ اس دنیا میں ایک اچھی قسمت لے کر آیا تھا۔ دوسری جانب مانسا مذہبی شخصیت کا بھی حامل تھا۔ اسلام میں حج صاحب حیثیت لوگوں پر فرض کیا گیا ہے اور یہ بات مانسا موسیٰ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس لیے وہ زندگی میں ایک بار مکہ کا دورہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہاں جا کر حج کا فریضہ ادا کر سکے۔ اس دور میں اتنے لمبے سفر پر روانہ ہونا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس وقت مانسا موسیٰ کو پیدل، اونٹ یا گھوڑے پر 4000 میل کا سفر کرنا تھا۔ مانسا موسیٰ نے حج پر جانے کا اعلان کر دیا اور تیاریوں کا حکم جاری کر دیا۔ تیاریاں مکمل ہوتے ہی مانسا موسیٰ ایک عظیم لشکر کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ 1324 کو ملک سے روانہ ہوا تھا اور 1325 میں مکہ پہنچا تھا۔ مانسا موسیٰ 60,000 سپاہیوں کے ہمراہ مکہ پہنچا۔ 60,000 سپاہیوں کے ساتھ 12,000 قیدی بھی تھے اور ہر قیدی 4 پاؤنڈ سونے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سپاہیوں اور قیدیوں کے علاوہ اونٹ اور گھوڑے بھی اس کے لشکر کا حصہ تھے۔ ہر طرح کی ضروری اشیاء سے یہ لشکر لیس تھا اور ہر اونٹ پر 50 سے 300 پاؤنڈ تک سونا لادا گیا تھا۔ مانسا موسیٰ کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اسے راستے میں جو بھی غریب شخص ملتا وہ اسے بے تحاشا سونا دیتا اور آگے روانہ ہو جاتا۔ مانسا موسیٰ نے قاہرہ اور مدینے میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے لوگوں پر سونے کی بارش کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ مانسا موسیٰ نے اپنے اس حج کے سفر میں کوئی جمعہ بھی خالی نہیں جانے دیا۔ خالی نہیں جانے کا مطلب جمعہ کے دن مانسا موسیٰ ایک مسجد تعمیر کروایا کرتا تھا۔ مانسا موسیٰ کے اس سفر کے دوران کئی ہزار قیدی عورتیں بھی شامل تھیں جو تحائف اور سلک کے کپڑے اٹھائے رکھتی تھیں۔ مانسا موسیٰ نے سفر کے دوران کئی ممالک کے بادشاہوں سے ملاقاتیں بھی کیں، انہیں سلک کے کپڑے اور دیگر تحائف بھی دیے، اور یوں مانسا کی دوستی کی بدولت مالی کی دوستی کئی ممالک سے مضبوط ہو گئی۔ ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے جب مانسا کی ملاقات مصر کے بادشاہ النصیر کے ساتھ ہوئی۔ مانسا موسیٰ کا لشکر قاہرہ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ النصیر کا ایک نمائندہ اپنے بادشاہ کا پیغام لے کر مانسا کے پاس آیا اور اسے بتلایا کہ ہمارا بادشاہ آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، جس پر مانسا نے اس نمائندے کو کہا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، مجھے النصیر سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ محرکین لکھتے ہیں
کہ مانسا نے اس سے ملاقات سے انکار اس لیے کیا تھا کیونکہ النصیر کے دربار کا قانون تھا کہ جب بھی کوئی النصیر کو ملتا تو وہ پہلے اس کے پاؤں چومتا تھا۔ مانسا موسیٰ کا سفر خالصتاً مکہ کی طرف کرنا تھا، مگر اس سفر سے اسے تجارت میں کافی فائدہ ہوا، کیونکہ مانسا کو اس سفر میں ان بادشاہوں سے ملنے کا موقع ملا جن سے وہ ویسے ملنے والا نہیں تھا۔ مانسا موسیٰ نے اپنے اس سفر میں بے پناہ سونا لوگوں میں تقسیم کیا، یوں اسے دوسرے ممالک کی عوام اسے ایک عظیم حکمران کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں مانسا موسیٰ نے اپنے سفر کے دوران سونا غریب لوگوں پر پانی کی طرح بہا دیا تھا، جس کے بعد مکہ، مدینہ اور قاہرہ میں کئی ماہ تک سونے کی قیمتیں کم رہیں۔ مکہ پہنچ کر مانسا موسیٰ کئی ہفتوں تک عبادات میں مصروف رہا، جبکہ اس کے ساتھی اس دوران سونا تقسیم کرنے میں مصروف رہے۔ 1325 میں جب وہ ایک طویل سفر کے بعد دوبارہ مالی میں پہنچا تو اسے خبر ملی کہ اس کی فوج نے گیل کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور بغاوتی عناصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ مانسا موسیٰ نے گیل کی طرف رخ کیا اور فوج کی طرف سے فتح کیے ہوئے علاقے کا سفر کیا۔ وہاں اس کی ملاقات گیل کے حکمران کے 2 بیٹوں سے ہوئی جن کو فوج نے قید کر رکھا تھا۔ موسیٰ نے ان دونوں لڑکوں کو مالی لے آیا جہاں ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی گئی۔ گیل کی فتح میں موسیٰ کو کوئی خاص جد و جہد کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ گیل کی فتح کے بعد مانسا موسیٰ نے مالی کے ایجوکیشن سسٹم پر غور کرنا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی آف ٹمبکٹو نے عالمی سطح پر شہرت پائی۔ بعد میں مانسا موسیٰ نے اس یونیورسٹی کو لائبریری میں تبدیل کر دیا، جو آج لائبریری آف الیگزینڈریا کے بعد افریقہ کی دوسری بڑی لائبریری شمار کی جاتی ہے۔ اب مانسا موسیٰ کی دولت کے چرچے یورپ اور ایشیا تک پھیل چکے تھے۔ یورپ کے حکمرانوں کی طرف سے موسیٰ کی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ مانسا موسیٰ نے 1312 سے 1337 تک یعنی اپنی موت تک مالی پر حکمرانی کی۔ مانسا موسیٰ کی موت کے ساتھ ہی مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور ایک ایک کر کے تمام علاقے مالی کی سلطنت کے ہاتھوں سے چلے گئے، اور پھر یہاں دور شروع ہوا گوروں کا۔ ایک زمانے میں غریب پر 125 ٹن سونا بہانے والی سلطنت اب پائی پائی کو ترس رہی ہے۔ آج مالی کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یقیناً اس کی وجہ کوئی مسلم بادشاہ نہیں بلکہ اپنوں کی ریشہ دوانیاں اور گورے مالی کے اس حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مانسا موسیٰ جیسا مالی کو ایک دوسرا حکمران عطا فرمائے جو مالی کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مالی کی قسمت بدل ڈالے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔